بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے، درود و سلام نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر۔ ناظرین و سامعین، آج ہماری خوش قسمتی صبح صبح کا سہانا وقت ہے اور ہم ایک ولی کامل خواجہ گوہر الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے قدموں کے اندر موجود ہیں۔ ہمارا یہ جو خطہ ہے بر صغیر کا، یہاں پر اولیاء کرام کی بڑی خدمات ہیں۔ انہی اولیاء کرام کی وجہ سے یہاں پر دین اسلام پہنچا اور انہوں نے تبلیغ کی اور تبلیغ کر کے لوگوں کو اسلام کی دین کی ہدایت دی۔ اور الحمدللہ ہمارے علاقہ کے اندر یہ ایسی ہستی ہے، یہاں پر بڑے بڑے علماء کرام بھی حاضری دینا اپنی سعادت سمجھتے ہیں، چاہے وہ شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہو، چاہے وہ مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہو، چاہے وہ سید حسین الدین شاہ ہوں، چاہے کوئی اور ہوں، یہاں پر بڑے بڑے علماء، یہاں پر عوام بھی آتی ہے، خواص بھی آتی ہے۔ تو ہماری خوش قسمتی آج ہم یہاں پر موجود ہیں اور آج ہم نے نور ایمان کا جو پروگرام کرنا ہے اس کا موضوع ہے خواجہ گوہر الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی شخصیت، آپ کی سیرت، آپ کا کردار۔ ہمارے ساتھ دو معزز مہمانان گرامی موجود ہیں، میری مراد برادر مکرم پیر منصور حسین تنویر صاحب، اور ہماری اس جندر شریف کی جو جامعہ مسجد ہے وہاں کے خطیب جو ہیں برادر مکرم علامہ محمد عاصم نذیر سعیدی صاحب، آپ بھی موجود ہیں۔ آپ دونوں شخصیات کا شکریہ، آپ نے وقت دیا اور آپ یہاں پر تشریف لائے۔ پہلے نمبر پر سعیدی صاحب میں چاہوں گا آپ سیرت کے متعلق بتائیں کہ سیرت آخر کس کو کہتے ہیں؟ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی وعلی آلہ التقی واصحابہ النقی، اما بعد، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو نورانی صاحب، آپ کو یہ بار بار سعادت ملتی رہتی ہے کہ آپ ایک ولی کامل کے قدموں میں بیٹھ کر ایک خوبصورت پروگرام ایمان کا نور، سبحان اللہ، ایمان کا نور، کتنا پروگرام کا اچھا نام ہے، نور ایمان، ایمان کا نور۔ یہی ہمارے ایمان کی نورانیت ہے کہ ان کے قدموں سے ہی ہمارے ایمان کو ایک جلا ملتی ہے۔ بے شک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص کرم سے آپ اور ہم لوگ یہاں پر ایک ولی کامل کے قدموں میں تشریف فرما ہیں۔ اس دعا سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ولی کامل کے قدموں کے صدقے سے نور ایمان کی مکمل ٹیم کو اسی طرح دین متین کی خدمت کی سعادت بخشے، آمین آمین۔ سب سے پہلے نورانی صاحب، سیرت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ آج رازدار نبوت اویس اللہ سر خواجہ خواجگاں حضور قبلہ عالم خواجہ گوہر الدین اویسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ایسی ہستی ہیں جن کے متعلق اگر میں یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ برِ صغیر پاک و ہند میں آپ ان ہستیوں میں سے ایک ہستی ہیں جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول کا ایک فرمان ملتا ہے کہ آپ ایک ایسی ہستی ہیں کہ میرے امتیوں میں 40 ایسے افراد آئیں گے جو سیرت خلیل اللہ کے اوپر ہوں گے۔ اللہ آج وہ دن ہیں، آج خاص ذی الحجہ کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کے ہی دن چل رہے ہیں، تو آج ہم اویس العصر کے قدموں میں بیٹھ کر ان کی سیرت کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کسی بھی شخصیت کی عظمت کو، اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو پہچاننے کے لیے اس چیز کا ہونا ضروری ہے کہ اس کی سیرت کے متعلق جانا جائے۔ سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت کہتے ہیں کسی کے طریقے کو، کسی کے چال چلن کو، کسی کی زندگی کے حالات کو۔ تو آج ہم حضور قبلہ عالم کی سیرت، ان کی زندگی کے حال احوال کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، اور یہاں پر مجھے حضرت شیخ سعدی شیرازی کا وہ قول یاد آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مشک آں است، مشک آں است کہ خود ببوید نہ کہ عطار بگوید، کہ خوشبو تو وہ ہے جو خود اپنا احساس دلاتی ہے۔ جناب، آپ ایک خوشبو کے باغات میں جاتے ہیں تو وہاں پر اگر گلاب کے پھول لگے ہوئے ہیں تو گلاب کی خوشبو آپ کو بتاتی ہے کہ یہاں پر ہم موجود ہیں۔
واہ سبحان چمبیلی کی اللہ، خوشبو سبحان لگے ہوئے ہیں، تو چمبیلی کی خوشبو آپ کو احساس دلاتی ہے کہ ہم یہاں پر موجود ہیں. سبحان اور اللہ. فرماتے ہیں کہ نہ کہ عطار بگویت، نہ کہ وہ عطار جو ہوتا ہے، عطر فروش جو ہوتا ہے، وہ عطر کی خالی شیشی میں اگر پانی ڈال کر لوگوں کو دکھاتا رہے کہ یہ لو جی اس میں جو ہے یہ فلاں خوشبو ہے، اس میں فلاں خوشبو ہے، تو وہ خوشبو کوئی نہیں مانے گا. اللہ. کیوں؟ کیونکہ وہ تو خالی پانی کی اللہ. اس میں بھری ہوئی خوشبو ہے. جب تک اس کی خود کی خوشبو احساس نہیں دلاتی تب تک ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ یہاں سے کون سی خوشبو ہمیں میسر آ رہی واہ ہے. سبحان اللہ. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ سیرت کس کو کہتے ہیں، اور یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے. آج ہم چاہیں گے 3 جو ٹاپک ہیں ان پر گفتگو کریں جو بنیادی ہر مسلمان کے پاس وہ چیزیں ہونی چاہیے. ایک حب الہی، نمبر 2 عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نمبر 3 خدمت خلق. میں مہمانان گرامی سے انہی 3 موضوعات پر بات کروں گا. آپ نے اس پروگرام کو مکمل سننا ہے، یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اور آپ نے اس پروگرام کو لازمی شیئر بھی کرنا ہے تاکہ باقی لوگوں تک بھی پیغام پہنچے. ذوالحجہ کا مہینہ ہے. آج پوری دنیا کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اور آپ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں جن کو خلیل کا لقب ملا. اور یہ وہ آستانہ ہے جہاں پر باقاعدہ طور پر سالانہ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا عرس مبارک منایا جاتا ہے. جی قبلہ، میں چاہوں گا پہلے آپ حب الہی پر مختصر روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ 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 الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور دوسری جگہ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ ایک سورۃ اخلاص اور دوسری آیت کریمہ کا کچھ حصہ، یہ دونوں ایک دوسرے میں ربط میں ہیں. جی. پہلی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر توحید بیان فرمائی جی کہ توحید کسے کہتے ہیں، حقیقت توحید کیا ہے. جی جب حضور قبلہ عالم گوہر بار کی دربار میں ہم جاتے ہیں تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ اے گوہر بار، آپ ہی ارشاد فرمائیے، آپ تو نبوت سے فیض یافتہ ہیں، جی آپ نے تو نبوت سے جام پیے ہوئے ہیں، آپ ہی ہمیں حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی محبت کے متعلق بتا سکتے ہیں. اللہ. تو جب ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور قبلہ عالم کا ہمیں فرامین ملتے ہیں. حضور قبلہ عالم نے فرمایا کہ محبت یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہی مقصود جانا جائے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. ہر ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہی جڑی ہونی چاہیے آپ کی. وہ آیت کریمہ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، کیونکہ آپ کی ذات مبارکہ جو ہے، آپ کی ذات مبارکہ سیرت خلیل میں ڈھلی ہوئی ہے، سبحان اللہ، مکمل طور پر ڈھلی ہوئی ہے. تو آپ نے انہی کے نقش قدم کو پکڑا اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لوگوں کو درس دیا کہ لوگوں توحید کیا ہے، اللہ. توحید کیا ہے، معرفت الہی کسے کہتے ہیں. اور یہاں پر ایک اور مجھے آپ کا فرمان یاد آ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ معرفت الہی کیا ہے. معرفت الہی کے بارے میں اور توحید کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی رشتہ ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے. واہ سبحان اللہ. آپ کی عبادات اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوں، آپ کی ریاستیں اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوں، کسی کے ساتھ خدمت خلق کرنا اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، کسی کے ساتھ جذبہ ایثار رکھنا اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، کسی کے ساتھ محبت رکھنا، الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کی ذات کے لیے اور بغض بھی اللہ کی ذات کے لیے. اور آپ نے یہاں تک بھی فرمایا
کہ آپ جو عبادتیں کرتے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے دوزخ کا خوف ہے اس لیے میں عبادت کرتا ہوں، مجھے جنت کی نعمتیں چاہیے اس لیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں۔ فرمایا جنت کے نعمتوں اور دوزخ کے خوف سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص معرفت اور رضا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا مقصود۔ واہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، آپ نے سنا المختصر کے بندہ جو بھی کام کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرے۔ جی صاحبزادہ پیر منصور حسین تنویر صاحب، حب الہی کے متعلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے میں حضرت صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے لیے اور قبلہ علامہ صاحب کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی بارگاہ سے بہتر جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ آپ دونوں تو علماء کرام ہیں، میں تو آپ کے خادم ہوں، لیکن ہماری چونکہ جو نسبت ہے حضرت صاحب سے خاندانی وہ تقریباً 100 سال کا عرصہ ہے کہ ہمارے خاندان کا حضرت صاحب کے خاندان سے تعلق ہے، نسبت کا تعلق ہے، تو اس لیے میں چند گزارشات اپنے لیے نجات سمجھتے ہوئے اور اپنے لیے فخر کے طور پہ کہ میں صاحب کے قدموں میں بیٹھ کے صاحب کا ذکر مبارک کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ حب الہی، آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی، تو حضرت صاحب قبلہ علیہ رحمہ جو ہیں آپ کو بچپن سے ہی توحید الہی کی سمجھ تھی، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل تھا۔ جب آپ اس طرف چلے، چونکہ آپ مادرزاد ولی اللہ ہیں، تو آپ نے شروع سے ہی جب سورہ اخلاص پڑھی بچپن میں تو آپ نے جب یہ الفاظ تلاوت فرمائے لم یلد ولم یولد، اللہ اللہ، تو آپ مختلف مزارات پہ جاتے اور اولیاء کاملین کی ارواح سے ملاقات فرماتے اور ملاقات کے دوران یہ سوال پوچھتے کہ اس کا کیا مطلب ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ بھی کسی سے نہیں اور اللہ سے بھی کوئی نہیں، تو اس کی مجھے سمجھ نہیں۔ آپ مختلف مزارات پہ جا کے پوچھتے، یہ ابھی حضرت صاحب کی ابتدا ہے، اللہ اللہ، یہ انتہا نہیں۔ جس شیخ کامل کی ابتدا توحید پہ ہو اور ابتدا جب لم یلد ولم یولد کے سوال پہ ہو تو انتہا کو کون جان سکتا ہے؟ خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں؟ تو جب حضرت صاحب قبلہ مختلف مزارات پہ تشریف لے جاتے، ان سے ملاقات فرماتے، یہ سوال پوچھتے، تو آپ کو جب چلتے چلتے آپ حضور فیض عالم سیدنا علی بن عثمان حجویری، داتا حجویری، حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حسنی سید ہیں، آپ کی خدمت میں جب آپ حاضر ہوئے تو آپ سے ملاقات ہوئی، آپ سے بات کی، تو آپ نے یہی عرض کی کہ حضور مجھے بتائیں لم یلد ولم یولد اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنی ذات کے لیے سوال نہیں پوچھا، خدا کی ذات کا سوال پوچھا۔ یہ ابھی ابتدا ہے کہ اللہ کی ذات پہ بات شروع ہوئی ہے، تو آپ نے جب خدا کی ذات، یہ حب الہی کی وجہ سے آپ نے سوال پوچھا نا کہ مجھے بتایا جائے کہ لم یلد ولم یولد کی حقیقت کیا ہے، تو آپ نے جو بات ارشاد فرمائی، بہت خوبصورت بات جو کہ مختلف کتب کے اندر موجود ہے، کہ حضرت صاحب علیہ رحمہ کو حضور فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہ معنی آپ کو ولایت سے نہیں نبوت سے آشنا کروانا ہے۔ مطلب کیا کہ آپ کو ولیوں کی کلاس میں نہیں، کسی ولی کے پاس کلاس میں نہیں بٹھانا، آپ کو نبیوں کے پاس بٹھانا ہے، آپ کے نبی آپ کو یہ معنی سمجھائیں۔ تو پھر سیدنا علی بن عثمان حجویری حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو حضرت سیدنا تانوخ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا، شیخ شگانی، جو کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی اولاد ہے، اور آپ فرما رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف، تو یوسف علیہ السلام کی اولاد سے حضرت تانوخ علیہ السلام ہے، یعنی توحید کا معاملہ بھی ان نبیوں کی اولاد سے سمجھایا جنہوں نے توحید پہ پہرا دیا۔ اور جب آپ ادھر تشریف لے گئے، حاضر ہوئے، تو حضرت صاحب علیہ رحمہ جب آپ نے ان سے عرض کی کہ حضور مجھے لم یلد ولم یولد کا معنی بتایا جائے، تو آگے مزار شریف سے آواز آئی کہ اتنے سال بعد آج ایک بندہ آیا ہے جس نے خدا کی بات پوچھی ہے، ورنہ میرے پاس یہ سوال کافی عرصہ پہلے ایک بندہ پوچھنے آیا تھا، یہ آپ حاضر ہوئے ہیں، یعنی کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ تو حضرت صاحب علیہ رحمہ خدا کی بات پوچھنے کے لیے انبیاء کرام کی خدمت میں گئے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اور حضرت پیر حبیب اللہ ویسی رحمۃ اللہ علیہ جن کی قبر مبارک حضرت صاحب کے پہلو میں آپ کے پوتے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ عرصہ دراز تک حضرت صاحب ادھر جاتے رہے اور لم یلد ولم یولد کی تفسیر اللہ کے نبی
حضرت سیدنا تنوخ علیہ السلام سے پڑھتے رہے. اللہ کافی وقت زندگی کا گزر گیا اور لم یلد ولم یولد کی بات ان سے سیکھتے رہے. وہ سکھاتے رہے, حضرت صاحب سیکھتے رہے. حب الہی کا آپ کا جو آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں, محبت الہی, آپ نے جو بات بھی کرنی ہوتی اس کا رخ خدا کی طرف موڑتے واہ واہ کہ یہ خدا کی طرف سے ایسا ہے, خدا کی طرف سے ایسا ہے. حضرت صاحب قبلہ سیدنا موسیٰ حجازی علیہ السلام کے مزار مبارک پہ حاضر تھے. رات کے وقت آپ کے خادم تھے جو سید زادے تھے, سید محسن شاہ صاحب, ان کو کوئی تکلیف ہوئی, وہ بیمار ہو گئے شاہ صاحب قبلہ. تو جب شدید آپ کو تکلیف ہوئی تو شاہ صاحب رات کو اس طرح کہتے, ہائے اماں ہائے اماں ہائے اماں, بار بار یہ کہتے. حضرت صاحب قبلہ ان کے کمرے میں تشریف فرما ہوئے تو حضرت صاحب نے جب دیکھا, صاحب نے فرمایا شاہ صاحب کیا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ حضور یہ مجھے تکلیف ہے اس لیے. آپ نے فرمایا شاہ صاحب آپ کی عمر اس وقت 90 سال ہے, مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ 90 سال آپ کی عمر ہو رہی ہے اور آپ ابھی تک اماں تک پہنچے ہیں. ہائے اماں, آپ کو چاہیے تھا کہ ہائے اللہ کہتے ہیں, اللہ 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 کی بات کہتے ہیں آپ, لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات جو آپ پروگرام کر رہے ہیں نا, اس کے حوالے سے خوبصورت آپ کا مبارک فرمان, آپ فرماتے تھے میری قبر سے بھی لوگ توحید کا سبق لیں گے, سبحان میری قبر بھی لوگوں کو توحید کا درس دے گی, اللہ, اور اس کی یہ تفسیر آپ کا پروگرام بھی بن رہا واہ واہ ہے. یعنی ابھی آپ کا پروگرام لوگ سنیں گے تو لوگوں کو خدا کی بات سمجھ آئے گی. تو حضرت صاحب یہ بات پہلے بتا کے گئے ہیں, ابھی 70 سال سے زائد ہو گیا حضرت صاحب کو دنیا سے وصال فرمائے. تو پہلے جو آپ نے بات فرمائی نا, جب میں بھی نہیں تھا, آپ بھی نہیں تھے, ہمارے والدین بھی نہیں تھے, اس وقت آپ نے فرمایا میری قبر سے لوگ توحید کا درس لیں گے. تو آج بھی لوگ لے رہے ہیں اور ہمارے بعد نسل در نسل لوگ خدا کی بات حضرت صاحب سے سمجھیں گے. واہ سبحان اللہ. جی ناظرین, آپ نے سنا قبلہ نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر, اور شیخ چغانی رحمۃ اللہ علیہ وہ دربار ہے جہاں پر بڑے بڑے اولیاء اللہ حاضری دینا اپنی سعادت سمجھتے رہے. قاضی صاحب اوان شریف وہ بھی حاضری دیتے رہے, لیکن اس مزار پر انوار کو تعمیر کرنے کا جن کو اجازت ملتی ہے وہ آپ کی ذات بابرکات ہے. آپ کی ذات اس مزار کو تعمیر کرتی ہے. اس کے بعد یہ تو ویسے کافی لمبا موضوع ہے, لیکن ہم دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. جب حضرت صاحب کا وصال ہوا, آخری بات یہ ہے, جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے جو آخری الفاظ تھے نا دنیا سے جانے کے وقت, وہ بھی توحید پہ مبنی ہے. اللہ حسبی اللہ, حسبی اللہ, یہ آپ کے الفاظ تھے. یعنی دنیا سے جاتے وقت بھی آپ نے خدا کی بات کی. اللہ اکبر. آپ عشق رسول کے حوالے سے, عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے, علامہ صاحب نے جو سورہ اخلاص پڑھی ہے, میری توجہ بار بار ادھر ہی جا رہی ہے کہ سورہ اخلاص کے شروع میں جو لفظ کل آیا نا, اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ لفظ کل جو ہے یہ توحید کا حصہ نہیں, اللہ یہ شان رسالت ہے. توحید تو ہوا سے شروع ہوتی ہے, لیکن کل شروع میں اس لیے آیا کہ رب تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ توحید کی سمجھ اس کو آئے گی جو دربار رسالت تک پہنچے گا. سبحان اللہ. اور توحید وہ قابل قبول ہوگی جو زبان رسالت سے ادا ہوگی. اللہ اکبر. تو عشق رسول میں حضرت صاحب کا جو درجہ جو مقام ہے وہ ہمیں تو کیا اولیاء اللہ کو بھی سمجھ نہیں آ سکتی. اس درجے کے حضرت صاحب کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہوا ہے. حضرت سیدنا خواجہ گوہر الدین احمد ویسی رحمۃ اللہ علیہ محبت رسول کے والا سے, آپ کسی کو کلام پڑھنے کا ارشاد فرماتے, قوال کو یا ثنا خان کو, تو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سنتے. محبت رسول کی وجہ سے مولانا جامی صاحب کا کلام سنتے, مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ کا. اور اکثر حضرت صاحب کے مزار شریف پر اس وقت سے لے کر آج تک جو محبوب کلام پڑھا جاتا ہے وہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن زیہ عالم محمد را خبر کن. اور میں آپ کو بتاؤں, حضرت صاحب تو حضرت صاحب تھے نا, اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی حضرت صاحب کی اولاد کے کسی صاحبزادے کے پاس آپ جائیں, آپ کو دو چیزیں نظر آئیں گی آپ جب بھی جائیں, ایک سخاوت, دوسری عشق رسول. سبحان اللہ. وہ اپنے جد امجد کا اتنا ذکر سننا پسند نہیں کرتے جتنا رسول اللہ کا کرنا پسند کرتے. حضرت صاحب کے بارے میں محبت رسول کا یہ عالم تھا حضرت صاحب کا کہ اکثر آپ کی آنکھوں سے محبت رسول کی وجہ سے سرکار مدینہ کا ذکر سن کے آنکھوں سے آنسو جاری رہتے. اللہ. جب آپ حج پہ تشریف لے گئے, بڑا خوبصورت واقعہ خطبہ بیان فرماتے ہیں, آپ جب حج پہ تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ تھے, وزیر آباد والے, وہ بھی آپ کے ساتھ حاضر تھے. اور حضرت صاحب کی خدمت میں جو ان کی محبت اور عقیدت ہے نا, ہزاروی صاحب کہتے تھے یہ سارا فضل حضرت صاحب کی وجہ سے ہی ہے, میں جو کچھ ہوں حضرت صاحب کی کرم نوازی سے ہے. جب آپ حرم شریف میں حاضر ہوئے, کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے,
تو طواف کے دوران آپ نے درود پاک پڑھا، درود شریف کثرت سے پڑھا، اور پھر اس کے بعد جب روضہ رسول پہ حاضری ہوئی تو سرکار مدینہ کے گنبد خضرا کے سامنے اور مدینہ شریف کی حاضری کے دوران آپ نے اللہ کا ذکر خوب کیا۔ ہزاروی صاحب نے عرض کیا حضور جب کعبۃ اللہ شریف میں بندہ حاضر ہو خدا کے گھر میں بیت اللہ میں تو وہاں پہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، اور یہاں پہ رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور درود شریف کثرت سے پڑھتے ہیں، لیکن حضور آپ نے اس طرح نہیں فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا مولانا مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ دو ذاتیں ہیں، خدا اور مصطفیٰ۔ خدا ذکر مصطفیٰ سن کے خوش ہوتا ہے، سرکار مدینہ خدا کا ذکر سن کے خوش ہوتے ہیں۔ میں بیت اللہ کے اندر مصطفیٰ کو راضی کر رہا تھا، مدینہ شریف میں خدا کو راضی کر رہا ہوں۔ واہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ خواجہ صاحب کس طرح آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات سے محبت فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی محبت رسول کیا کہ یہ بھی ہے کہ آپ فرماتے تھے ہمارے علاقے میں اس وقت کسی بندے کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ محفل میلاد کیا ہے۔ جی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم علیہ السلام سے اجازت لے کر محفل میلاد کا اہتمام کیا 12 ربیع الاول 12 ربیع النور شریف کو، اور اس وقت لوگوں کو پتہ نہیں تھا ہوتا کہ میلاد کیا چیز ہے، محفل میلاد کسے کہتے ہیں۔ تو حضرت صاحب نے یہ محفل مبارک شروع کی اور سرکار مدینہ سے باقاعدہ اجازت لے کر، اور سرکار مدینہ کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، ایسے رنگے ہوئے تھے کہ اپنی تعریف سننا کسی اور کی تعریف سننا آپ کو محبوب نہیں تھا، آپ کو رسول اللہ کا ذکر سننا ہی محبوب تھا۔ ہر وقت یاد محبوب میں رہنا، سرکار کی بات کرنا، سرکار کی بات سننا، سرکار کی محبت لوگوں تک پہنچانا، یہ آپ کا انداز مبارک تھا۔ جی ناظرین، آپ نے سنا آج کل کئی علماء کرام یا پیران نظام اپنی سیرت لکھواتے ہیں، لیکن آپ کی زندگی میں آپ کی سیرت پر کوئی کتاب موجود نہیں تھی۔ ایک مرتبہ ایک آپ کے صاحبزادہ صاحب فرما رہے تھے کہ علماء کرام نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ پر کچھ لکھا جائے، تو آپ نے فرمایا قرآن موجود ہے یا نہیں، حدیث موجود ہے یا نہیں؟ تو قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی آپ کی نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے محبت تھی۔ جی قبلہ سیدی صاحب، عشق رسول کے حوالے سے۔ نورانی صاحب عشق رسول کے اوپر صاحبزادہ پیر منصور حسین تنویر صاحب نے ماشاءاللہ کافی گفتگو فرما دی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اب گنجائش ہی باقی نہیں، اللہ 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 اللہ، لیکن پھر بھی حضرت صاحب کے قدموں میں بیٹھے ہیں تو حضرت صاحب کا ایک قول آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، تاکہ سننے والے سامعین حضرات جو ہیں ان کے دلوں تک اس چیز کی اہمیت پہنچے اور اس چیز کا درس پہنچے کہ کس طرح سے حضور قبلہ عالم نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی محبت فرمائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع بھی فرمائی۔ سبحان اللہ۔ عشق رسول میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قدر عشق رسول میں ڈھلے ہوئے تھے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مکمل پابند تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی سیرت کو اس قدر اپنے اندر آپ سمائے ہوئے تھے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یا تو وہ سنت مصطفیٰ کے تحت تھا یا پھر سنت خلیل اللہ کے تحت۔ سبحان اللہ۔ اس قدر آپ نے اپنی زندگی کو انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت کے مطابق ڈالا ہوا تھا۔ حضور قبلہ عالم کا ایک فرمان مجھے یاد آ رہا ہے، آپ نے فرمایا کوئی شخص ڈائریکٹلی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک اور توحید اور معرفت الہی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ، اگر اسے معرفت الہی چاہیے، اگر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان چاہیے، تو پھر اسے در رسول پر آنا پڑے۔ سبحان اللہ۔ پھر در رسول پر ایسے نہیں کہ ہر ایک شخص یہ دعویٰ کرتا پھرے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق رسول ہوں۔ پر فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس کو اس چیز میں ڈھل کر بتانا پڑے گا کہ عشق رسول کیا ہوتا ہے، اسے حضور کی سیرتوں کو اپنانا پڑے گا، حضور کی سنت کو اپنانا پڑے گا، حضور کے چال چلن کو اپنانا پڑے گا، حضور کے ہر ایک فرامین کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگی کو حضور کی زندگی کے مطابق ڈھال کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید تک۔ واہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، اور یہی قبلہ سیدی صاحب نے جس طرف اشارہ فرمایا، ایک بندہ مومن کا شیوا ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا عشق کا جو دعویٰ کرتا ہے اس کو نبی کریم علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ آج کا ہمارا جو تیسرا اور آخری ٹاپک ہے وہ ہے خدمت خلق۔ تو خواجہ صاحب خدمت خلق بھی فرمایا کرتے تھے۔ جی قبلہ سیدی صاحب۔ جی خدمت خلق کے حوالے سے الحمدللہ ہم جن کے قدموں میں بیٹھے ہیں ان کی سیرت کو پڑھنے سے ہمیں جو واضح طور پر پیغام ملتا ہے
وہ ان دو چیزوں کا ملتا ہے، جی ایک اللہ اور اس کے رسول کی محبت، دوسری خدمت خلق۔ اللہ اللہ یہ آپ کی سیرت کے دو مرکزی نکات ہیں، جی ایک اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور حضور کی محبت، دوسرا خدمت خلق۔ توحید اور محبت رسول کے حوالے سے گفتگو ہو چکی، اب خدمت خلق کیا ہے؟ یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، حج کے ہی موقع پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے، تو آپ کے مجمع میں ایک ایسا شخص تھا، چونکہ ہر ایک شخص کو اپنا اپنا کام کرنا ہوتا ہے، جی اپنی اپنی ذمہ داری نبھانی ہوتی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ملتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سفر کے دوران کہ فلاں صحابی تم یہ کر لو، تمہارے ذمہ یہ کام ہے، تمہارے ذمہ یہ کام ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں لکڑیاں جمع کروں۔ اللہ اللہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر خود کو استثناء نہیں دی، اللہ یہ نہیں بتایا کہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہوں، میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، تمام چیزیں لے کر آئے اور میں یہاں پر خود کھاؤں گا اور تمہیں بھی کھلاؤں گا۔ نہیں نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ درس عطا فرمایا کہ جب بھی کہیں پر جانا پڑے خود کو بھی اپنے آپ کو آگے پیش کرو۔ غزوہ خندق کے موقع پر دیکھ لیں، غزوہ احد کے موقع پر دیکھ لیں، کس طرح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑھ چڑھ کر امت کو درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضور قبلہ عالم جب حج کے لیے تشریف لے کر جا رہے تھے تو ان میں ایک ایسا آدمی موجود تھا جو یوں سمجھ لیں کہ کام چور تھا، جی بار بار وہ خدمت خلق سے پرہیز کرتا تھا، کتراتا ہوا نظر آتا تھا، تو حضور قبلہ عالم کو اس کی شکایت کی گئی۔ حضور قبلہ عالم نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ حضرت صاحب آپ نے کتنے طواف، کتنے عمرے اور کتنے حج کیے ہوئے؟ تو وہ کہنے لگا جی میں نے اتنے حج کیے ہوئے ہیں، میں نے اتنے عمرے کیے ہوئے ہیں، میں نے اتنے طواف کیے ہوئے ہیں۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ جناب تھوڑے سے طواف کم کر لیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتے۔ اللہ اللہ اللہ، تو خدمت خلق کو حضور قبلہ عالم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے طواف کے مطابق فرمایا کہ طواف تھوڑے سے کم کر لو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو غم زدہ مخلوق ہے ان کی خدمت میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی۔ جو بھی حضور قبلہ عالم کے آستان کے اوپر آتا تھا، آپ کے پاس اگرچہ کچھ موجود نہ بھی ہوتا تھا، آپ کی سیرت کے متعلق ملتا ہے، آپ ادھار لے کر اس کی خدمت کیا کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، اور یہی شیوا اولیاء اللہ کا ہے۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر، بر صغیر کے اندر جس بھی آستانے پر آپ چلے جائیں تو بغیر کسی امتیاز کے، نسل کے امتیاز کے، مذہب کے امتیاز کے، جو بھی وہاں جاتا ہے اس کو لنگر کھلایا جاتا ہے، چاہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا دربار ہو، چاہے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا دربار ہو، چاہے بابا فرید الدین گنج شکر کا دربار ہو، وہاں پر جو بھی جاتا ہے ان کی خدمت کی جاتی ہے، ان کو کھلایا جاتا ہے، اور جو ان کا کھاتا ہے پھر انہی کا ہو جاتا ہے۔ جی قبلہ منصور صاحب، خدمت خلق کے حوالے سے۔ حضور ویس الوقت حضرت خواجہ گوہر الدین احمد ویسی رحمۃ اللہ علیہ خدمت خلق کے حوالہ سے آپ کی جو خوبصورت سیرت مبارکہ ہے وہ ہمارے لیے قابل عمل ہے بے شک، اور میں اس کے متعلق حدیث پاک کا سہارا لینا چاہتا ہوں۔ کشف المحجوب میں اس حدیث پاک کو حضور داتا صاحب نے نقل کیا ہے۔ میں نے اس لیے کشف المحجوب کا حوالہ پیش کیا کہ حضرت صاحب کی روحانی نسبت بھی ادھر ہے۔ تو حدیث پاک داتا صاحب نے لکھی ہے جود و سخا کے باب میں، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ جو سخی ہوتا ہے وہ جنت کے قریب ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے، اللہ اللہ، اور جو بخیل ہوتا ہے وہ جہنم کے قریب ہوتا ہے اور جنت سے دور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت صاحب علیہ رحمہ آپ کی سخاوت کے تو کیا ہی بات ہے، آپ کی کیا ہی نرالے انداز ہے کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کسی بندے نے عرض کی کہ حضور جب میلاد شریف آتا ہے تو آپ محفل میں بکرے کا گوشت دیسی گھی میں کھلاتے ہیں لوگوں کو، تو حضور ختم شریف تو دال پہ بھی ہو جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا اگر دال دوں گا تو میرا نام دال والوں میں آئے گا، اگر میں گوشت دوں گا تو میرا نام گوشت والوں میں آئے گا۔ تو میں سب سے اعلیٰ چیز حضور کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، مخلوق خدا کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت صاحب کہیں تشریف لے جا رہے تھے اپنے گاؤں سے باہر، جن تشریف سے، تو آگے سے ایک بندہ حاضر ہوا، غالباً وہ سید زادے تھے۔ جب وہ آپ سے ملے تو انہوں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے، جب پہچانا نہیں تو آپ سے عرض کی کہ یہاں پہ ایک نا حضرت صاحب ہیں، خواجہ گوہر الدین احمد ویسی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام ہے، میں ان کے پاس جا رہا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کیا کام ہے ان سے؟ اس بندے نے کہا کہ میرا کام یہ ہے کہ میں نے کنواں کھدوانا ہے، ہمارے گاؤں میں پانی کی قلت ہے،
تو میں نے سنا ہے جو ان کے بعد جو بھی سوال کرتا ہے وہ اس کو عطا کر دیتے ہیں. تو میں کنویں کے لیے پیسے ان سے لینے کے لیے جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا اگر تمہارا کام یہی ہو جائے تو ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے. آپ نے اپنا نام نہ بتایا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں جاتا. قریب ایک بندہ کھیتی باڑی کر رہا تھا. آپ نے اس کو آواز دی, فرمایا ادھر آؤ. آپ نے اسے اس کے ساتھ بھیجا, فرمایا جا کے فلاں بندے سے میرا کیا کہ اس کو اتنے پیسے دے دو. جب وہ بندہ آپ کے گاؤں میں آیا تو پیسے جب اس نے لے لیے واپس جانے لگا تو اس بندے سے پوچھا کہ یہ جو راستے میں بزرگ ملے تھے انہوں نے کہا میرا نام بھی نہیں پوچھا, صرف میرا کام پوچھا اور مجھے پیسے اتنے دے دیے ہیں, پتہ ہی نہیں ان کو کہ میں کہاں سے آیا ہوں, میں پیسے واپس بھی کروں گا یا نہیں, یا کیا معاملہ ہوگا. تو جب آپ سے یہ بات اس نے آپس میں یہ بات کی نا تو اس بندے نے بتایا کہ جناب یہی تو خواجہ گوہر الدین احمد ہیں, یہی تو خواجہ گوہر الدین احمد ویسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو جب انہوں نے کہا مجھے سے پوچھا تک نہیں, انہوں نے فرمایا یہ صرف تمہارے ساتھ معاملہ نہیں, ادھر روزانہ یہ معاملہ ہوتا ہے. جب وہ بندہ چلا گیا کافی عرصے کے بعد وہ پیسے لے کر واپس آیا کہ حضور اب میرے پاس پیسے ہیں آپ رکھ لیں. آپ نے فرمایا نہیں, میں جو دے دیتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہوں, واپس نہیں لیتا. اور آپ حد درجہ کے سخی تھے, کسی وقت رات کو دن کو کوئی مہمان آتا وہ بغیر کھانے کے واپس نہ جاتا. اور حضرت صاحب علیہ رحمہ آپ اعلیٰ قسم کا کھانا مہمانوں کو کھلاتے, اور آپ فرماتے کہ مہمان خدا کی طرف سے آتا ہے, مہمان کو ناراض کرنے سے خدا ناراض ہوتا ہے. حضرت صاحب علیہ رحمہ نے جتنے انبیاء کرام کے مزارات آپ نے ظاہر کروائے ہیں نا, ادھر آپ نے لنگر خانے بھی بنوائے ہوئے ہیں. اور حضرت سیدنا موسیٰ جازی علیہ السلام گوجگرہ جو آپ کا لنگر خانہ تھا نا, وہاں پہ آپ نے ایک عبارت لکھی ہوئی تھی, طریقت بجوز خدمت خلق نیست, بتسبیح و سجادہ و دل کا نیست. آپ نے فرمایا تسبیح بھی ہو, سجادہ بھی ہو, گدڑی بھی ہو, خدمت خلق نہ ہو تو طریقت نہیں ہوتی. طریقت ساری خدمت خلق کی وجہ سے ہی ہے. تو حضرت صاحب علیہ رحمہ بڑے خوبصورت انداز میں, اور بلکہ ایسا ہوتا ہمارے علاقے میں کئی ایسے آئمہ مساجد تھے جن کو گاؤں والے ان کی خدمت نہیں تھے کرتے, تو حضرت صاحب ان کو فرماتے کہ آپ نے ادھر نماز پڑھانی ہے, بچوں کو پڑھانا ہے, امامت خطابت کے فرائض سارے انجام دینے ہیں, اور مہینے کے بعد آ کر جو آپ کی تنخواہ ہے نا وہ جندر شریف لنگر شریف سے آپ کو ملے گی, اور آپ چپکے سے ان کی خدمت کر دیتے ہیں. امامت وہ ادھر کرواتے ہیں, خدمت ادھر سے ہوتی. لنگر خانہ آپ کا بہت وسیع تھا. سبحان اللہ. جی ناظرین, آپ نے سنا کس طرح خدمت خلق. آخر کے اندر ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم سنیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائے گا اے بندے میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی. وہ بندہ عرض کرے گا اے اللہ تو رب العالمین ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا, اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے بھی وہیں پر پاتا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ عرض کرے گا اے اللہ تو احکم الحاکمین ہے, تو پالنے والا ہے, تجھے کہاں بھوک لگے گی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, اگر تو اس کو کھلاتا مجھے بھی وہیں پر پاتا. تو خدمت خلق کی ہمارے دین کے اندر اتنی زیادہ اہمیت ہے. اب آخر میں ایک منقبت خواجہ صاحب کی منصور صاحب بیان کریں گے, سنائیں گے, اور پھر دعا قبلہ سیدی صاحب فرمائیں گے. جی. جس کے دل میں ہے عقیدت خواجہ گوہر دین کی, جس کے دل میں ہے عقیدت خواجہ گوہر دین کی, اس پہ ہے نظر عنایت خواجہ گوہر دین کی, اس پہ ہے نظر عنایت خواجہ گوہر دین کی. آپ کو حاصل ہے قرب کبریاء و مصطفیٰ, آپ کو حاصل ہے قرب کبریاء و مصطفیٰ, ہو بیاں پھر کیسے عظمت خواجہ گوہر دین کی, ہو بیاں پھر کیسے عظمت خواجہ گوہر دین کی. محبت انوار حق ہے آج بھی جندڑ شریف,
محبت انوار حق ہے آج بھی جندڑ شریف، فیض کا مرکز ہے تربت خواجہ گوہر دین کی، فیض کا مرکز ہے تربت خواجہ گوہر دین کی، پاتے ہیں اہل جہاں آ کر یہاں من کی مراد، پاتے ہیں اہل جہاں آ کر یہاں من کی مراد، ہے ولایت تا قیامت، ہے ولایت تا قیامت خواجہ گوہر دین کی، آپ کا ہو چاہنے والا کوئی یا غیر ہو، آپ کا ہو چاہنے والا یا کوئی غیر ہو، ہے برابر سب پہ شفقت خواجہ گوہر دین کی، ہے برابر سب پہ شفقت خواجہ گوہر دین کی۔ اور جو آپ کام کرتے ہیں نور ایمان کے توسل سے، تذکرے ہیں ہر زباں پر آج حسن و عشق کے، تذکرے ہیں ہر زباں پر آج حسن و عشق کے، میرے لب پر ہے حکایت